بسم اللہ الرحمن الرحیم والسنة فی الطلاق من وجہین سنة فی الوقت وسنة فی العدد فالسنة فی العدد یستوی فیہا المدخول بہا وغیر المدخول بہا وقد ذکرناها والسنة فی الوقت تثبت فی المدخول بہا خاصة وهو ان يطلقها فی طہر لم يجامعها فیہ لأن المراعاة دلیل الحاجہ۔ یہاں پہ طلاق سنت کی دو قسم بیان کر رہے ہیں کہ طلاق سنت کا جو مطلب ہم نے پیچھے بیان کیا کہ تین مختلف طہر میں تین طلاق دینا کہ جس میں اس نے وطی اس سے نہ کیا ہو، یہ طلاق سنت ہے نا، یا ایک ہی طہر میں تین بار طلاق دے دینا یہ سنت ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ طلاق سنت جو ہے اس کی عدد اور وقت کے اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہے، سنت فی الوقت اور سنت فی العدد، یعنی کتنی طلاق دے گا اس اعتبار سے ایک سنت، اور کس وقت میں دے گا، طہر میں دے گا اور کتنی طلاق دے گا اس اعتبار سے طلاق سنت کی دو قسمیں بنتی ہے، سنت فی الوقت اور سنت فی العدد۔ طلاق کا وقت مشروع ہے طہر، اور طلاق میں عدد مشروع ہے، ایک دے پھر دوسری دے پھر تیسری دے۔ تو اگر کسی عورت کو کوئی شخص طلاق سنت دینا چاہتا ہے اور طلاق سنت فی الوقت، تو اس کا مسئلہ تو اوپر گزر گیا کہ ایسے طہر میں اس کو طلاق دے کہ جس میں اس نے وطی کیا یا نہیں، وطی نہیں کیا ہو، ایک طلاق دے کے پھر چھوڑ دے، پھر دوسرا وہ اس کو حیض آ جائے، پھر جیسی پاکی کا دن شروع ہو پھر ایک طلاق دے، اس طرح سے تین طہر میں تین مختلف طلاق دے، یا ایک ہی طہر میں تین طلاق ایک ساتھ دے دے جس میں وطی نہ کیا ہو۔ اوپر یہ گزری نا عبارت، کہاں سے دیکھیں، صفحہ نمبر جو ہے 100 کتنا ہے، یہ صفحہ بھی نہیں ہے کیا اس میں، 130 میں مسئلہ ان یطلق المدخول بہا ثلاثا فی ثلاثۃ اطہار، تین طہر میں مدخول بہا کو، یعنی جس عورت سے پہلے وہ وطی کر چکا ہے جو مدخول بہا ہے، اس کو تین طلاق دینا تین طہر میں، یہ عبارت پر گزری۔ تو اب اس کے بعد یہی ہے سنت، تین طہر میں تین طلاق دینا، اور وہ عورت مدخول بہا ہو، غیر مدخول بہا ہو تو جیسی ایک عورت طلاق دے گی وہ بائنہ ہو جائے گی۔ تو تین طہر میں تین طلاق دینا، پہلی طلاق رجعی ہوگی، دوسری طلاق بھی رجعی ہوگی، اور تیسری طلاق جو ہے بائنہ مغلظہ ہو جائے گی۔ تو یہ جو طلاق سنت ہے اس میں دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، ایک ہے سنت فی الوقت اور ایک ہے سنت فی العدد۔ فالسنۃ فی العدد یستوی فیہا المدخول بہا وغیر المدخول بہا، سنت فی العدد اس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں برابر ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے، وقد ذکرناہا، اور اس کو ہم نے اوپر ذکر کر دیا۔ والسنۃ فی الوقت تثبت فی المدخول بہا خاصۃ، اور سنت فی الوقت جو ہے یہ خصوصی طور پر مدخول بہا کے ساتھ ہے، کیونکہ وقت جب ہم کہیں گے مختلف اوقات میں طلاق دینا تو یہ مدخول بہا کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ غیر مدخول بہا کا حکم یہ ہے کہ جیسی ایک طلاق آپ نے دیا وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی، اب کوئی تعلق نہیں رہا، دوسری طلاق اس کو دینے کا وقت ہی نہیں رہ پایا، اس لیے وقت میں جو سنت فی الوقت جو طلاق ہے اس کا تعلق غیر مدخول بہا سے نہیں ہو سکتا، یہ مدخولہ سے ہی ہوگا۔ وَهُوَ أَن يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، اور وہ یہ ہے کہ اس عورت کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس نے اس سے وطی نہیں کیا، تو اس طرح سے تین طلاق تین طہر میں دراز کر کے دے دینا، یہ طلاق سنت فی الوقت ہے۔ لأن المراعاة دلیل الحاجتی، اس لیے کہ وجہ رعایت جو ہے یہ حاجت کی دلیل ہے، یعنی ایک بار طلاق دیا پھر چھوڑ دیا، اس کے بعد طہر کا وقت آیا اس میں جمع نہ کر کے طلاق دینے پر راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دلیل حاجت موجود ہے۔ اتنی سی بات چھوٹ گئی تھی، آگے کا سبق دیکھیے۔ کہاں سے ہم نے پڑھا تھا؟ اس کے اوپر تھوڑا جی اوپر بھی اور تھوڑا نیچے بھی، اچھا، اور عبارت ہے اس میں چھوٹی بھی، جو اقدام علی الطلاق
اچھا، والمشروعیت فی ذاتہ من حیث انہ ازالۃ الرق، ہاں، والمشروعیت فی ذاتہ من حیث انہ ازالۃ الرق لا تنافی الحظر لمعنى فی غیرہ۔ یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں، اوپر ایک مسئلہ ہوا تھا کہ جو چیز مشروع ہے اس کا حکم ثابت ہوگا اور وہ بدعت نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ امام شافعی کی دلیل تھی، ایک جزیہ بیان کیا تھا امام شافعی کی طرف سے نا، کہاں گئے وہ جزیہ؟ لأنہ یہ وقال الشافعی کل طلاق مباح لأنہ تصرف مشروع، اوپر جو بیان کیا کہ کوئی بھی طلاق جو ہے یہ اس میں دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، کوئی بھی طلاق دینا گناہ نہیں ہے بلکہ مباح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق دینا یہ تصرف مشروع ہے، یعنی نکاح کا جو اختیار مرد کو ہے اس میں جو ہے اس کو تصرف کرنے کا حق ہے کہ اس کو باقی رکھ کے توڑ دے۔ تو طلاق ایک طرح سے تصرف مشروع ہے، اور مشروعیت یعنی جو چیز مشروع ہو جائے وہ ممنوعیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کون کرے؟ امام شافعی فرماتے ہیں۔ ہاں، طلاق فی الحیض میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہاں پہ ایک مخصص الگ سے موجود ہے، اس لیے محرم موجود ہے تو وہاں کا مسئلہ الگ ہوگا۔ اب اس کے بعد ان کی دلیل کا ہم یہ جواب دے رہے ہیں کہ طلاق بدعت ہمارے نزدیک گناہ ہے، اور مشروع ہونے کے باوجود گناہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں والمشروعیت فی ذاتہ من حیث انہ ازالۃ الرق لا تنافی الحظر لمعنى فی غیرہ، اور مشروعیت فی ذاتہ یعنی یہ جو طلاق مشروع فی ذاتہ ہے یہ اس حیثیت سے ہے کہ یہ نکاح کے اثر کو دور کرنا ہے، انہ ازالۃ الرق، یہ نکاح کے اثر کو دور کرنا ہے، لا تنافی الحظر لمعنى فی غیرہ، اور یہ ممنوعیت کے منافی نہیں ہے، لا تنافی الحظر، اور یہ بات ممنوعیت کے منافی نہیں ہو سکتی ہے لمعنى فی غیرہ، کس اعتبار سے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے غیر میں پائے جانے والے معنی کی وجہ سے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ طلاق دینا اگرچہ مشروع فی ذاتی ہی ہے لیکن غیر کی وجہ سے اس میں جو ہے منع آ جائے، وہ ما ذکرنا، اور یہ وہی بات ہے جس کو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اوپر کیا ذکر کیا کہ جیسے مثال کے طور پر جو ہے نماز جمعہ پڑھنا یہ مشروع ہے لیکن غیر کی وجہ سے اس میں ممنوعیت آ سکتی ہے نماز جمعہ میں، جیسے کیا کہ دیہات میں جمعہ پڑھے، اب غیر کی وجہ سے ممنوعیت آ گئی، یا نماز پڑھنا مطلقاً مشروع ہے لیکن غیر کی وجہ سے اس میں منع آ جائے، جیسے غصب کی ہوئی جگہ پر نماز پڑھے، اس طرح سے۔ وَقَضَا إِيقَاءُ السِّنَتَيْنِ فِي الطُّهْرِ الْوَاحِدِ بِدْعَةٌ، ایسے ہی ایک ہی طہر میں دو طلاق دینا یہ بھی بدعت ہے، لما قلنا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے کہا۔ دلیل یہ ہے کہ ایک سے حاجت پوری ہو جا رہی ہے تو دو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واختلفت روایت فی الواحدۃ البائنہ، اور ایک بائنہ میں روایت مختلف، یعنی اگر کوئی ایک طہر میں ایک طلاق دے لیکن رجعی نہ دے بلکہ بائنہ دے۔ بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ کہہ دے طلاق صریح میں اس صراحت کے ساتھ کہ میں نے تجھے بائنہ ایک طلاق دی ہے نا، یا پھر طلاق کے ساتھ کوئی غلیظ صفت بیان کر دے کہ میں نے تجھے ہمیشہ جدا کرنے والی طلاق دی، اس طرح سے، یا طلاق کنایہ دے دے کہ تو مجھ سے جدا ہے اور نیت طلاق کی کر لے، تو اس طرح کی جو طلاق ہوتی ہے طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کم سے کم اس کو نکاح تو کرنا ہی پڑے گا، رجعت کا حق جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اگر ایک طلاق رجعی دے تو ٹھیک ہے یہ مشروع ہے، لیکن اگر اس میں کچھ زیادتی کر کے طلاق بائنہ دے دے، یعنی یہ چاہے کہ عورت فوراً میرے نکاح سے نکل جائے، تو پھر اس میں کیا اختلاف ہے؟ کیا یہ بھی مشروع ہے یا یہ ممنوع ہے؟ جیسے 2 اور 3 جو ہے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی 2 اور 3 طلاق، اور دینے والا گنہگار ہوگا۔ ایسی ایک طلاق دے لیکن بائنہ دے تو قال محمد فی الاصل انہ اخطأ السنہ، امام محمد نے فرمایا اتنی سی بات کہ اس نے سنت کے خلاف کیا، لأنہ لا حاجۃ الی اثبات صفۃ زائدۃ فی الخلاص، اس لیے کہ چھٹکارے میں، خلاص میں، نکاح ختم کرنے میں صفت زائدہ کو ثابت کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ ایک طلاق رجعی دے دیتا، عدت گزار لیتے تو بھی طلاق ختم، یہ نکاح ختم ہو جاتا۔ وہی البیونت، اور وہ صفت زائدہ جو ہے بائنہ کرنا ہے۔ وفی روایت زیادات، اور زیادات کی روایت میں ہے انہ لا یکرہ للحاجۃ الی الخلاص ناجزا، کہ مکروہ نہیں ہے خلاص کی فی الحال حاجت کی وجہ سے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک طلاق مرد نے دیا
تو اس پر اس کی حاجت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ کیسے کہ اس نے طلاق اس حاجت سے دیا کہ اس عورت سے میں کبھی اب نکاح نہ کر سکوں کیونکہ یہ میری بات مانتی ہی نہیں ہے۔ اب طلاق رجعی دے گا تو چانس ہوگا کہ پلٹ جائے، تو اس لیے اب یہاں پہ اتنی زیادتی کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ وہ چانس ہی ختم ہو جائے، بغیر نکاح کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اب وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے لیکن بیونت کی نیت کر لے گا تو عورت فوراً نکاح سے نکل گئی۔ اب اگرچہ وہ عدت گزار لے، اس بیچ رجعت نہیں کر سکتا، یعنی اب اس کو عدت گزارنا واجب ہو جائے گا، عورت کو مرد اس سے وطی نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ سارے معاملات ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور نیچے کی عبارت یہ رہ گئی تھی وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي، یہ تو وہی دلیل ہی ہے نا، یہ تو بیان ہی کر رہے ہیں۔ لأن المراد دلیل الحاجت، اس لیے کہ دلیل حاجت کی یہاں پہ رعایت کی گئی ہے، اور وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فی زمان تجدد الرغبت، اور وہ تجدد رغبت کے زمانے میں طلاق پر اقدام کرنا ہے، اور وہ زمانہ جس میں تجدد رغبت ہوتی ہے هو الطہر الخالی عن الجماع، اور یہ ایسا طہر ہے جو جماع سے خالی ہو۔ اما زمان الحیض و زمان النفرہ، لیکن زمان حیض تو وہ دوری کا زمانہ ہے۔ وبالجماع مرتن فی الطہر تفتر الرغبہ، اور طہر میں ایک بار بھی جماع کر لے گا تو رغبت کم ہو جائے گی، رغبت کم ہو جائے گی تو دلیل حاجت نہیں رہے گی، دلیل حاجت نہیں رہے گی تو طلاق بنا سنت نہیں رہے گا، بدعت ہو جائے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایک بات پکڑ کے چلیے، دلیل حاجت کیا ہے؟ رغبت، کہ رغبت ہونے کے باوجود طلاق پر، یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ بھوک کے باوجود آپ نے کوئی کھانا نہیں کھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک سے بڑھ کر کے آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے نا، کہ بیماری بہت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ بھوک کے باوجود آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ ایسے ہی رغبت کے باوجود وطی نہ کرنا بلکہ اس کو طلاق دینا، بھوک کے باوجود کھانے کو سامنے سے ہٹا دینا، یہ اس بات پر دلیل ہے صراحت کہ بھوک سے بڑھ کر کے آپ کو کوئی حاجت موجود ہے۔ برابر ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہی معاملہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ رغبت کے باوجود جو ہے طلاق دے دینا یہ دلیل حاجت ہے۔ اور رغبت کب ہوتی ہے؟ جب طہر میں ہو، طہر میں وطی کر لیا تو رغبت ختم، اب طلاق دے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ بغیر دلیل کے آپ دلیل حاجت کے طلاق دے رہے، بغیر ضرورت کے، اور بغیر ضرورت کے مصالح دنیاوی اور مصالح دینی جس چیز سے متصل ہے یعنی نکاح، اس کو ختم کرنا یہ ظاہر سی بات ہے درست نہیں ہوگا۔ چلیں آگے کا سبق دیکھیے۔ یہ آگے کہاں سے ہے؟ وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا، صفحہ نمبر 136 پہ دیکھیے۔ صحیح ہے، یہیں سے ہے نا؟ ہاں 136 یا 135 پہ یہ عبارت، وَطَلَاقُ الْحَامِلِ، نیچے کی عبارت 135 پہ، صحیح صفحہ نمبر 135 پہ سب سے نچلی عبارت ہے وَطَلَاقُ الْحَامِلِ يَجُوزُ عَقِيبَ الْجِمَاعِ، عبارت ملی؟ حاملہ عورت کو جماع کے فوراً بعد بھی طلاق دینا جائز ہے۔ آپ کہو گے کہ یہاں تو اس نے وطی کر لیا تو رغبت ختم ہو گئی، اب رغبت رہی نہیں، جب رغبت رہی نہیں تو طلاق دینے کی دلیل حاجت موجود نہ رہی، تو پھر یہاں کیوں بول رہے کہ طلاق دے سکتے ہیں حاملہ عورت کو؟ یعنی طلاق دینا جائز، اس مراد بدعت نہیں ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ اس کو بدعت کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب دے رہے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ اشْتِبَاهِ وَجْهِ الْعِدَّةِ، کہ دیکھیے حاملہ عورت کو وطی کرنے کے بعد طلاق دینا حرام بدعت ہونا اور ناجائز اور گناہ ہونے کی بات جو کی گئی تھی وہ اس وجہ سے کی گئی تھی کہ آپ نے وطی کر لیا اور طلاق دے دیا، تو اب کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ کے وطی سے اس کو حمل ٹھہر گیا ہو، تو اب تکلیف کیا ہوگی؟ تکلیف یہ ہوگی کہ عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے گی تو اس کو جو ہے عرفاً 9 مہینے انتظار کرنا پڑے گا حالت حمل، وضع حمل کے لیے، تو گویا کہ اس کے انتظار کی مدت آپ نے دراز کر دی، عدت کا زمانہ آپ نے دراز کر دیا۔ اور حالت حمل میں ایسا کچھ ہے کیا؟ آپ ایک بار وطی کریں تو دوسری بار بھی وطی کر سکتے ہیں، تیسری بار بھی وطی کر سکتے ہیں، اور طے ہے کہ طلاق دیں گے تو وطی کر کے طلاق دے تو بھی اس کی عدت وضع حمل ہے، وطی نہ کیے بغیر طلاق دے تو بھی اس کی عدت کیا ہے؟ یہاں پہ وضع حمل ہے۔ اور غیر حاملہ میں خطرہ ہے کہ غیر حاملہ میں وطی کر کے اگر آپ نے طلاق دی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو عدت حمل کے اعتبار سے گزارنا پڑے، حمل ٹھہر گیا تو، یا ہو سکتا ہے کہ حمل نہ ٹھہرا ہو
تو حیض کے اعتبار سے عدت گزارنا پڑے، تو وہاں چونکہ اس عدت کی صورت میں اشتباہ ہو جائے گا، غیر حاملہ میں عدت کی صورت میں کیا ہو جا رہا ہے؟ اشتباہ کی یہ حمل والی عدت گزارے گی ہو سکتا ہے، یا طہر والی عدت گزارے گی، اور یہاں پہ اشتباہ نہیں ہے، یہاں کنفرم ہے کہ کون سی عدت گزارے گی؟ وجہ حمل۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ اشتباہ وجہ العدت، اس لیے کہ یہ بات وجہ عدت کے اشتباہ کی طرف مؤدی نہیں ہے، یعنی یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ جو ہے وہ عدت اس کی مشتبہ ہو جائے گی۔ وَزَمَانُ الْحَبْلِ زَمَانُ الرَّغْبَةِ فِي الْوَطْءِ، دوسری دلیل یہ ہے کہ حمل کا زمانہ جو ہے وطی میں رغبت کا زمانہ ہے، ایک بار بھی، دو بار بھی، تین بار بھی۔ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعْلِقٍ، آپ کہو گے کہ یار طہر میں تو آپ بولتے ایک بار وطی کر لے تو اب جو ہے زمانہ رغبت ختم، اور یہاں بول رہے دوسری بار بھی وطی کی رغبت موجود ہے، تو جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں غیر طہر کے ایام میں اور جب حالت حمل میں عورت نہیں ہے، بندہ وطی کرتا ہے تو ایک بار وطی کرتا ہے اس وجہ سے کہ مطلب کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اب دوسری بار وہ ڈرے گا کہ پتہ نہیں حمل ٹھہرنا جا ٹھہرے گا کہ نہیں ٹھہرے گا، اس طرح اس کو خوف رہے گا تو رغبت کم ہوگی، لیکن حالت حمل میں جو عورت ہے وہ یہ خوف تو ختم ہو گیا نا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ساتھ ہی ساتھ حالت حمل میں جب عورت رہتی ہے ایک تو یہ خوف ختم ہو جاتا ہے، اور کیا بولتے ہیں کہ اس کے حمل میں چونکہ مرد کا نطفہ رہتا ہے تو محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور شوہر کو عورت سے، تو اس لیے جماع کرنے کے باوجود عورت کی طرف رغبت اس کی کم نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعْلِقٍ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جماع غیر معلق ہے، غیر معلق کا مطلب حمل ٹھہرانے والا نہیں ہے، اور یرغب فیہا، یا شوہر اس عورت میں رغبت کرے گا لمکان ولدہ منہا، یہ پڑھا دیا تھا ہم نے، فلا تقل الرغبۃ بالجماع، تو جماع کی وجہ سے رغبت کم نہیں ہوگی، یعنی اس کا بچہ اس عورت کے ساتھ ہے اس لیے جو ہے اس میں رغبت کرے گا، اور جماع کرنے کے باوجود رغبت کم نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیے، وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا، اگر کوئی عورت حالت حمل میں کسی کو طلاق دینا چاہتا ہے، حاملہ عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے، سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے، تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ اگر حالت حمل میں عورت ہے اور اس کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے تو یہاں تو حائضہ ہوتی تب نہ وہ طہر کا معاملہ ہوتا کہ ہر طہر میں اس کو 3 طلاق دے، 3 مختلف طہر میں، اب یہاں پر تو طہر کا معاملہ ہے ہی نہیں، طہر کا معاملہ حیض کے ساتھ ہے نا، طہر کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ بولیے، حیض کے ساتھ، اور جن کو حیض نہ آتا ہو ان کے لیے طہر کے قائم مقام کیا چیز ہے؟ جن کو حیض نہ آتا ہو مہینہ، تو کہتے ہیں اب تین طہر میں طلاق نہیں دے سکتا ہے، تو یہاں حالت حمل میں عورت کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے تو کیسے طلاق دے گا؟ اس کو 3 مہینے میں طلاق دے گا، 1 مہینے میں 1 طلاق دے، یعنی 1 مہینے کی 1 تاریخ کو طلاق دے دے، پھر چھوڑ دے، پھر دوسرے مہینے کی تاریخ کو طلاق دے دے، پھر تیسرے مہینے کی تاریخ میں طلاق دے دے، اس طرح سے۔ وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ بِالشَّهْرٍ، طلاق کے اتنی سارے مسائل موجود ہے، اتنی تفاصیل موجود ہے، اس کے باوجود گھامڑ لوگوں نے طلاق کو صرف میں نے 3 طلاق دیا، اس کو سمجھ لیا بس یہی طلاق ہے، حالانکہ یہ سب سے لاسٹ سٹیپ ہے، یہ سب سے کیا ہے بولیے؟ لاسٹ سٹیپ، ہاں، اس سے پہلے یہ ہے کہ بھیا آپ طلاق دے کے گناہ نہ کماؤ، تو یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ اب مان لیجیے حاملہ عورت کہہ رہی کہ مجھے طلاق چاہیے ہی چاہیے، شوہر بھی راضی ہو گیا، لیکن دونوں چاہتے ہیں کہ یہ طلاق بھی ہو جائے اور گناہ بھی نہ ہو، سنت کے مطابق ہو، تو اب حالت حمل میں سنت کے مطابق طلاق کیسے دے؟ تو کہتے ہیں یفصلو بین کل تطلیقتین بشہر، ہر 2 طلاق کے درمیان 1 مہینے کا فصل کرے، یہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، یہ شیخین کے نزدیک ہے۔ وقال محمد و ظفر، اور امام محمد و ظفر نے فرمایا رحمہم اللہ، لا یطلقها للسنت الا واحدہ، حاملہ عورت کو سنت کے مطابق صرف 1 طلاق دی جا سکتی ہے، بس اس کو طلاق نہ دے سنت کے مطابق، الا واحدتاً، مگر 1 ہی، لأن الاصل فی الطلاق الحظر، دلیل امام محمد اور امام ظفر کی، اس لیے کہ طلاق میں اصل ممانعت ہے، یعنی طلاق میں اصل یہ ہے کہ اس کو نہ دی جائے۔ وقد ورد الشرع بالتفریق علی فصول العدت، اور شریعت وارد ہو رہی ہے تفریق میں فصول عدت پر، یعنی عدت الگ الگ ہو،
عدت جدا جدا ہو، ایک طلاق دے پھر رک جائے، پھر طلاق دے پھر رک جائے، پھر طلاق دے، تو اب فصول عدت پر جو ہے تفریق مشروع ہے۔ والشہر فی حق الحامل لیس من فصولها، اور مہینہ جو ہے حاملہ عورت کے حق میں فصول عدت نہیں ہے۔ فصول عدت کب ہے؟ جب غیر حاملہ عورت کو طلاق دے دیا تو اب وہ جو عدت گزارے گی، ایک حیض آ کے پاکی زمانہ آ جائے، پھر حیض آ کر پاکی کا زمانہ آ جائے، پھر حیض آ کر پاکی کا زمانہ آ جائے، تو یہ مختلف فصول جو ہے یہ فصول عدت کے ذریعے تفریق ہوتی ہے۔ ایسی ہے نا بھیا، ایک طلاق رجعی آپ نے اپنی بیوی کو دے دیا تو تفریق کب ہوگی؟ فصول عدت کے ساتھ نا، یعنی الگ الگ عدت کی فصل کے ساتھ پہلا طہر گزر جائے، دوسرا طہر گزر جائے، پھر تیسرا طہر جب گزر جائے، حیض آ کر تیسرا طہر گزر جائے، تب نہ وہ آپ سے جدا ہوگی، کیا بھی جدا ہو جائے گی؟ تو والشہر فی حق الحامل لیس من فصولها، اور مہینہ جو ہے اور حاملہ عورت کے حق میں اس کے عدت فصول عدت نہیں ہے۔ فصار کالممتدۃ طہرها، تو یہ عورت ایسی ہو گئی جیسے کسی عورت کا طہر دراز ہو جائے۔ کیا مطلب کسی عورت کو آپ سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتے ہیں، وہ عورت ہے حائضہ غیر حاملہ، اس کو حمل نہیں ہے، آپ نے ایک طلاق دیا، اب وہاں سنت کے مطابق کیا ہے کہ ہر طہر میں طلاق دینا، ایک طلاق دیا، اب وہ طہر کا زمانہ ہو گیا دراز۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینہ عورت کو خون نہیں آتا تو پورے 6 مہینے اس کے پاکی کے چلتے ہیں، خاص کر کے یہ اس وقت ہوتا ہے جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے یا کمزور ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو حیض نہیں آتا ہے 2 3 4 4 5 5 6 مہینہ، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال تک حیض نہیں آتا عورتوں کو۔ تب ایک طلاق آپ نے دے دیا، اب دوسری طلاق کب دینا ہے؟ دوسرے طہر میں۔ دوسرا طہر کب ہوگا؟ جب ایک حیض اس کے بعد آ کر کے پاک ہوگی۔ اب پتہ چلا کہ یہ طہر میں آپ نے طلاق دیا، یہ طہر دراز ہو گیا، تو اب طہر جب دراز ہو گیا تو یہی طہر جو ہے دراز جیسی ہوا ہے نا، تو اب ایک ہی طلاق اس کے حق میں دے سکتے ہیں، دوسری تو نہیں دے سکتے نا، کیونکہ دوسری طلاق کا زمانہ ہی نہیں آ رہا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ طہر کا زمانہ دراز ہو چکا۔ فصار کالممتدۃ طہرها، یہ عورت یعنی حاملہ عورت ایسی ہو گئی جیسے وہ کہ جس کا طہر دراز ہو چکا، اس کو ایک ہی طلاق دی جائے گی۔ ولہما، اور شیخین کی دلیل یہ ہے، ان الاباحۃ لعلۃ الحاجۃ، طلاق کا مباح ہونا علت حاجت کی وجہ سے ہے۔ والشہر دلیلها، اور مہینہ جو ہے دلیل حاجت ہے۔ کیسے؟ کما فی حق العائصۃ والصغیرہ، جیسے عائصہ اور صغیرہ کے حق میں مہینہ دلیل حاجت ہے۔ وہذا لأنہ زمان تجدد الرغبت، اور اس لیے کہ یہ مہینہ جو ہے نا رغبت کے نئی ہونے کا زمانہ ہے۔ علی ما علیہ الجبلۃ السلیمہ، اس بنیاد پر جس پر فطرت سلیمہ ہے، یعنی عام طور پر جو صحت مند تندرست لوگ ہوتے ہیں وہ 1 مہینہ تو وطی سے دور رہ سکتا ہے، 1 مہینہ گزر جائے اور وطی اس کو نہ کرے اور وطی کرنے کا موقع موجود ہو تو وہ جو ہے بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ تو جبلت سلیمہ یعنی صحیح فطرت یہی ہے کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے اور مرد کو جماع کی خواہش زور پکڑنے لگتی ہے، تو ایک مہینہ گویا کہ اس کے لیے تجدد رغبت کا زمانہ ہے۔ اب 1 مہینہ، ایک طلاق دیا، 1 مہینہ گزر گیا، پھر دوسرے مہینے میں وہ وطی نہ کر کے طلاق دے رہا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا کہ بھوک ہے، کھانا موجود ہے پھر بھی نہیں کھا رہا ہے، اس کا مطلب بھوک سے زیادہ کوئی اور پریشانی اس کو موجود ہے۔ فصلح علما و دلیلا، تو یہ مہینہ جو ہے علامت اور دلیل ہونے کی صلاحیت رکھے گا۔ بخلاف الممتدۃ طہرها، بخلاف اس عورت کے جس کا طہر جو ہے دراز ہو گیا، دونوں ایک نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن العلم فی حقها انما هو الطہر وهو مرجو فیها فی کل زمان، اس لیے کہ لأن العلم فی حقها، اس لیے کہ اس عورت کے حق میں جس کے طہر کا زمانہ لمبا ہو چکا ہے، اس عورت کے حق میں جو نشانی ہے وہ طہر ہے، اور وہ اس کی امید کی جاتی ہے، وہ مرجو فیہا، اور اس کی عورت میں امید کی جائے گی ہر زمانے میں، یعنی یہ ہوگا کہ مان لیجئے آپ نے طلاق دی اس طہر میں، اب دوسرے طہر کا انتظار ہے تو حیض کا انتظار ہے گویا کہ، تو اب ہو سکتا ہے کہ 10 دن کے بعد حیض آ جائے، یا 20 دن کے بعد، یا 25 دن کے بعد، یا 30 دن کے بعد، یا 35 دن کے بعد، یا 40 دن کے بعد، کبھی بھی اس کو حیض آنے کی امید ہے، لیکن حالت حمل میں جو عورت ہے اس کو تو وضع حمل سے پہلے نفاس سے پہلے حیض آنے کی امید ہے کیا؟ بولیے نہیں ہے۔ تو وہ عورت جس کے حیض آنے کی امید ہی نہیں ہے، اور وہ عورت جس کے حیض آنے کی امید کبھی بھی ہے، وہ 31ویں دن حیض آ سکتا ہے، 32ویں دن، 33ویں دن،
یا یعنی ایک دو طہر کے درمیان 15 دن کا فاصلہ ہوتا ہے تو 16ویں دن اس کو حیض آ سکتا ہے، 17ویں دن، 18ویں دن، اس طرح کبھی بھی اس کو حیض آ سکتا ہے۔ تو جس کو حیض آنے کی کبھی بھی امید ہے اس کو اس پر قیاس کرنا جس کے حیض آنے کی امید ہی نہیں ہے کیونکہ حالت حمل میں ہے، تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ ولا یرجا مع الحمل، اور حمل کے ساتھ تو امید ہی نہیں ہے، تو جس عورت میں حمل کی حیض کی امید ہی نہیں ہے اس کو قیاس کر لینا اس کے مسئلے کو کس پر؟ اس عورت پر جس کے لیے حیض کی امید کبھی بھی ہے۔ یہ دونوں بات درست نہیں ہے۔ قیاس کرنے کے لیے مقیس علیہ اور مقیس میں جو ہے وہ مناسبت ہونی چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، یہاں سے اس زمانے کے اعتبار سے مسئلہ، وہ بھی ابھی ایک اسٹیپ پہلی ہے، ابھی اس زمانے میں جو لوگ کرتے ہیں وہ تو لاسٹ ہے اسٹیپ۔ کہتے ہیں کسی مرد نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، یہاں طلاق دینے سے مراد ایک طلاق، کتنی طلاق؟ ایک طلاق۔ ہاں، کیونکہ حاجت اسی سے پوری ہو جاتی ہے نا، ایک ہی طلاق سے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق دی، وقعت طلاق کو طلاق پڑ جائے گی، یہ نہیں کہ نہیں پڑے گی، طلاق پڑ جائے گی۔ لأن النہی عنہ لمعنی فی غیر، اس لیے کہ یہاں پر طلاق سے روکنا اس معنی کی وجہ سے ہے جو اس کے غیر میں ہے۔ اصل طلاق مشروع، لیکن حالت حیض میں طلاق دینا یہ ممنوع، تو مشروع نے اپنا اثر دکھایا کہ طلاق پڑ گئی، اور غیر کی وجہ سے جو اس میں منع داخل ہوا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یستحب، آگے یستحب لہ ان یراجعہا، اس کے لیے مستحب ہوگا کہ اس سے رجعت کر لے، یہ اس کا اثر ہوگا۔ بیچ میں کہتے ہیں وہو ما ذکرنا، اور یہ وہی بات ہے جس کو ہم نے اوپر ذکر کیا، وہ جو اوپر ذکر کیا کہ مشروعیت فی ذاتی ہی منع کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن فی غیر ہی، یا اس معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے تو مشروع ممنوع ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز مشروع ہے، لیکن دوسرے کی غصب کردہ زمین پر نماز پڑھے، زمین بنا کر، مسجد بنا کر کے، تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قبیح لغیری، ہاں، تو قبیح لغیری اس کو آپ کہتے ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے فلا ینعدم مشروعیتہ، تو ممنوع ہونے کے باوجود اس کی مشروعیت منعدم نہیں ہوگی۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، اور اس کے لیے مستحب ہوگا کہ اس سے رجعت کر لے، لِقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنے کی وجہ سے، جب ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، مر ابنک فلیراجعها، اپنے لڑکے کو حکم دو کہ وہ اس سے رجعت کر لے، وقد طلقها فی حالت الحیض، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی۔ وہذا یفید الوقوع، کہتے ہیں یہ حدیث وقوع کا فائدہ دے رہی ہے کہ طلاق پڑ گئی، جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ رجعت کرنے کا حکم دو۔ اگر طلاق نہیں پڑتی تو رجعت ہوتی کیا؟ طلاق نہیں پڑتی تو نکاح باقی ہے، رجعت کی کیا حاجت ہے؟ نارمل ہے، جیسے کوئی نارمل میاں بیوی ہے تو آپ کہیں گے کیا شوہر سے وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے؟ وہ بولے گا میں کیوں رجوع کروں، میں تو اپنے نکاح پر ہوں، رجوع کر لے، چاہیے کہ وہ رجوع کر لی۔ حدیث کے جو الفاظ فلیراجعها یہ بتا رہا ہے کہ طلاق پڑ جائے گی۔ والحث علی الرجعتی، اور وہذا یفید الوقوع، یہ حدیث وقوع کا فائدہ دے رہی ہے، والحث علی الرجعتی، اور رجعت پر ابھارنے کا فائدہ دے رہی ہے۔ اب اس میں ہے مر ابنک فلیراجعها، فلیراجعها امر کا صیغہ ہے، امر مطلقاً وجوب کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں ثم الاستحباب قول بعض المشائخ، پھر استحباب یہ بعض مشائخ کا قول ہے، والاصح انہ واجب، اور صحیح ترین یہی ہے کہ واجب ہے، کہ گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے رجعت کر لے، عملا بحقیقت الامر، حقیقت امر پر عمل کرتے ہوئے، کہ امر کی حقیقت یہ ہے کہ مطلقاً جب بولا جائے تو کس کے لیے آتا ہے؟ وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ ورفعا للمعصیت بالقدر الممکن، اور جہاں تک ہو سکے گناہ کو دور کرنے کے لیے، برفع اثر ہی، گناہ کے اثر کو اٹھا کر کے، وہی العدت، اور گناہ کا اثر کیا ہے؟ عدت، کہ عدت میں درازگی ہو جائے گی۔ کیسے درازگی ہو جائے گی؟ کہ اگر حالت حیض میں آپ نے طلاق دے دیا تو حیض کے ایام ظاہر سی بات ہے اس کو گزارنے پڑیں گے، پھر طہر، پھر حیض، پھر طہر، تو یہ جو حیض ہے اس کو تو گنا نہیں جائے گا نا، سمجھ رہے بات کو؟ اس حیض کو تو نہیں گنا جائے گا نا، تو ایام اس کے لیے دراز ہو جائیں گے۔ وہی العدت، اور وہ عدت ہے، ودفعا لضرر تطویل العدت، اور تطویل عدت کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ قال فاذا طہرت، اب مان لیجیے آپ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس سے رجعت کر لی، حالت حیض ہی میں کیا کر لی، اس کو بوسہ لے لیا تو وہ پلٹ گئی، آپ کے نکاح میں واپس آ گئی، یا اس کو ایسا اپنے پاس سلا لیا، اگرچہ وطی نہیں کی، حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے،
تو رجعت ہو گئی، یا اپنے قول سے کہا کہ میں نے اپنے طلاق سے رجعت کی، میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس لیا، اس طرح کے الفاظ کہہ دینا، گلے لگا لینا، بوسہ لے لینا، اس طرح کی رجعت کی یہ صورت ہے۔ فعل سے یا قول سے آپ نے رجعت کر لی، اب اس کے بعد چاہتے ہیں کہ ان کو اور دوسری اور تیسری بھی طلاق دے دوں، ہے نا، تو اب کیا سنت کے مطابق کیا طریقہ کار رہے گا؟ تو سنت کے مطابق یہ ہے کہ سنت کے طور پر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو ایک طلاق اور دوسرے طلاق کے درمیان، ایک طلاق اور دوسرے طلاق کے درمیان 2 حیض کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کتنے حیض کا؟ بولیے، 2 حیض کا۔ اب 2 حیض یہاں پہ کب ہوگا کہ جب یہ حیض گزر جائے، اس کو 2 طہر کا، معاف کیجیے، فاصلہ ہوتا ہے، 2 طہر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو 2 طہر کب ہوگا کہ یہ حیض گزر کے پاک ہو جائے، پھر حیض آ جائے، پھر جب پاکی آ جائے تو اس میں آپ طلاق دیں، ایسی ہے نا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ حیض گزر کے جیسی ہی پاک ہوگی نا اس میں دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ دیکھیے اختلاف، کہتے ہیں کہ فیضا طہرت، پھر جب پاک ہو جائے، یعنی حالت حیض میں آپ نے طلاق دی، 1 سے لے کر 5 تاریخ میں آپ نے 1 تاریخ کو طلاق دی، اس کے بعد 5 تاریخ کو پاک ہو گئی، فرض کیجئے، یا 8 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو یا زیادہ سے زیادہ 10 تاریخ کو پاک ہو گئی، وحاضت، فیضا طہرت، پھر جب وہ پاک ہو گئی، ثم وحاضت، پھر حائضہ ہوئی، یعنی 10 سے لے کر کے مثال کے طور پر 25 تاریخ تک وہ پاک رہی، 25 تاریخ کو پھر حائضہ ہوئی، ثم طہرت، پھر وہ پاک ہو گئی، مثال کے طور پر 1 تاریخ کو واپس، یعنی 26 تاریخ 25 تاریخ کو اس کو حیض آیا، اور 10 دن حیض آ کر کے مثال کے طور پر، یا 6 دن حیض آ کر کے 1 تاریخ کو، یا 10 دن حیض آ کر کے 4-5 تاریخ کو وہ پھر سے پاک ہو گئی، فَإِن شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِن شَاءَ أَمْسَكَهَا، تو اگر چاہے تو اس کو دوبارہ طلاق دے اور چاہے تو اس کو روک لے۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام اعظم نے یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں، ہَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ، ایسا ہی امام محمد کی الاصل المبسوط، امام محمد کی اصل مبسوط میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ وذکر الطحاوی، اور امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، انہ یطلقها فی الطہر الذی یلی الحیضۃ الاولی، کہ یہ عورت کو طلاق دے اس طہر میں جو پہلی حیض سے ملا ہوا ہے، یعنی جیسے ہی جس حیض میں آپ نے طلاق دی تھی، رجعت کر لی تھی، اس کے بعد جیسی حیض شروع، پاکی کا دن شروع ہوا، جیسے میں نے مثال دی کہ 1 تاریخ کو آپ نے حالت حیض میں طلاق دی، 6 تاریخ تک اس کو حیض آیا، 7ویں دن سے تب پاکی کے ایام شروع ہو گئے، یا زیادہ سے زیادہ 10ویں دن پاکی کے ایام شروع ہو گئے، تو 11ویں دن آپ طلاق دے سکتے ہیں، یہ امام طحاوی نے کہا، کیونکہ یہ طہر اس حیض سے ملا ہوا ہے۔ ان یطلقها فی الطہر الذی یلی الحیضۃ الاولی، وہ طلاق دے اس طہر میں جو طہر ہے پہلے حیض سے ملا ہوا ہے۔ قال ابو الحسن کرخی، امام ابو الحسن کرخی نے یہ دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں ما ذکر الطحاوی قول ابی حنیفہ، جس کو امام طحاوی ذکر کر رہے ہیں وہ امام اعظم کا قول ہے، وما ذکر فی الاصل قولہما، اور جو اصل میں مذکور ہے وہ صاحبین کا قول ہے۔ اب دلیل، ووجہ المذکور فی الاصل ان السنۃ ان یفصل بین کل طلاقین بحیضۃ، اور اصل میں جو مذکور مسئلہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہر 2 طلاق کے درمیان 1 حیض کا فاصلہ ہو۔ ہاں یہ مسئلہ ہے، معاف کیجیے، سنت یہ ہے کہ سنت کے مطابق اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو ہر 2 طلاق کے درمیان کتنے حیض کا فاصلہ ہو؟ بولیے، بحیضۃ، 1 حیض کا فاصلہ ہو، جب یہ سنت ہے۔ والفاصل ہا ہنا بعض الحیاتی، اور یہاں پر جو فصل کرنے والی چیز ہے وہ حیض کا بعض حصہ ہے۔ آپ نے جس حیض میں طلاق دیا تو 2 دن یا 3 دن گزر گئے، اس میں طلاق دیا، اب اس کے بعد طہر کا زمانہ آیا، تو اس میں طلاق نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 طلاق کے درمیان پورا کا پورا حیض کا زمانہ گزرا کیا؟ بولیے، نہیں گزرا، بلکہ ابھی جس حیض میں آپ نے طلاق دی تو کچھ حصہ اس کا گزر چکا تھا، اس کے بعد آپ نے طلاق دی تھی، اب دوسری طلاق دے رہے ہیں سنت کے مطابق، تو حیض کا مکمل حصہ زمانہ کہاں گزرا؟ تو اب کیا کریں گے کہ حیض آنے کے بعد عورت پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد حیض آ کر پھر پاک ہو گئی، فتکمل بالثانیہ، تو اس حیض کو، یعنی جس میں آپ نے طلاق دی، اس کو مکمل کیا جائے گا دوسرے حیض سے۔ تو آپ بولو گے کہ حضرت 10 دن حیض کے آتے ہیں، میں نے تیسرے دن طلاق دیا تھا، تو اس حیض کے 7 دن اور دوسرے حیض کے 3 دن کے بعد ہی میں طلاق دے دوں کیا؟ یعنی اس کے 7 دن اور دوسرے حیض کے 3 دن 10 دن ہو گئے، ایک حیض مکمل، حیض کا اکثر ایام جو 10 دن ہے انہیں مکمل کر لیا، تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ولا تتجزأ، اور حیض جو ہے یہ اس میں تجزی نہیں ہے، یعنی اس میں ٹکڑے ٹکڑے پن نہیں ہے، یا تو ایک حیض ہے یا نہیں ہے، اتنا کہا جائے گا، جوڑا نہیں جائے گا کہ آدھا حیض ادھر سے ملا کر کے اور آدھے حیض کے یا ادھر سے ملا کر کے ایک حیض بنا دیا جائے گا۔
سمجھ رہے بات کو؟ ایسا نہیں کیا جائے گا. فتتکاملوا تو حیض کے ایام مکمل ہوں گے. وَإِذَا تَكَامَلَتِ الْحَيْضَةُ الثَّانِيَةُ پھر جب دوسرا حیض مکمل ہو جائے فَالطُّهْرُ الَّذِي يَلِيهِ زَمَانُ السُّنَّةِ تو اب اس کے بعد جو طہر کا زمانہ ہے وہ سنت کا زمانہ ہے. فَأَمْكَنَ تَطْلِيقُهَا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ تو اب اس کو سنت کے طریقے پر طلاق دینا ممکن ہے.